بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 100 برس قبل سن 1924 تاریخ کے آئینے میں مرسلہ نجم الثاقب کاشغری۔ تاریخ احمدیت سے 3 مارچ حضرت صاحبزادہ مرزا شریف احمد صاحب رضی اللہ عنہ نے تعلیم الاسلام مڈل اسکول کاٹھ گڑھ کا سنگ بنیاد رکھا۔ 23 مئی آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس کے لیے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ نے رسالہ اساس الاتحاد تصنیف فرمایا، جس میں مسلم لیگ کے اراکین سے وسیع تر مفاد کی خاطر اندرونی دھڑے بازی ختم کرنے کی مؤثر اور کامیاب اپیل کی گئی۔ 28 مئی مشہور امریکی مستشرق پادری زویمر سیموئل مارینس زویمر کی قادیان آمد، حضرت امام جماعت احمدیہ سے ملاقات۔ 12 جولائی ایران کی سرزمین میں سلسلہ احمدیہ کے مرکز کے قیام کی غرض سے شہزادہ عبدالمجید لدھیانوی صاحب کی روانگی۔ 12 جولائی حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ کی ویمبلے انگلستان میں مذاہب عالم کانفرنس میں شرکت کے لیے قادیان سے روانگی۔ 16 جولائی حضور انور رضی اللہ عنہ کا ماہ قافلہ بمبئی موجودہ ممبئی سے بذریعہ بحری جہاز سفر کا آغاز۔ قاہرہ میں 2 دن قیام کے بعد ارض فلسطین میں آمد اور تاریخی مقدس مقامات بشمول بیت المقدس اور مسجد عمر فاروق میں عبادات کی بجا آوری۔ حضور انور المصلح موعود رضی اللہ عنہ نے اپنے مکتوب میں فرمایا، وہاں فلسطین کے بڑے بڑے مسلمانوں سے میں ملا ہوں، میں نے دیکھا کہ وہ مطمئن ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہودیوں کے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے، مگر میرے نزدیک ان کی رائے غلط ہے۔ یہودی قوم اپنے آبائی ملک پر قبضہ کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ قرآن شریف کی پیش گوئیوں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعض الہامات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودی ضرور اس ملک میں آباد ہونے میں کامیاب ہو جائیں گے، پس میرے نزدیک مسلمان رؤساء کا یہ اطمینان بالآخر ان کی تباہی کا موجب ہوگا۔ 4 اگست حضرت خلیفۃ المسیح الثانی المصلح موعود کی مع قافلہ حیفا سے بذریعہ ریل دمشق آمد۔ 17 اگست حضور انور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روما میں آمد۔ 4 روزہ قیام کے دوران اٹلی کے وزیر اعظم مسولینی سے ملاقات۔ 31 اگست افغانستان میں مولوی نعمت اللہ خان صاحب کی بذریعہ سنگساری کی دردناک شہادت بعمر 34 سال۔ 19 ستمبر وصال حضرت میر ناصر نواب صاحب، آپ رضی اللہ عنہ حضرت اقدس مسیح موعود کے خسر اور صحابی تھے۔ 22 ستمبر حضرت خلیفۃ المسیح الثانی المصلح موعود کی ویمبلے کانفرنس میں شرکت، آپ کا بے نظیر مضمون پڑھ کر سنایا گیا۔ یہ مضمون کانفرنس کے لیے حضور انور کی تحریر فرمودہ خصوصی تصنیف احمدیت یعنی حقیقی اسلام کا انگریزی خلاصہ تھا، جسے سلسلہ احمدیہ موومنٹ کے عنوان سے حضرت چودھری سر ظفر اللہ خان صاحب نے پڑھ کر سنایا۔ 3 اکتوبر آپ رضی اللہ عنہ نے ویمبلے کانفرنس کے آخری اجلاس میں اردو میں خطاب فرمایا۔ 19 اکتوبر حضرت خلیفۃ المسیح الثانی المصلح موعود نے مسجد فضل لندن کا سنگ بنیاد رکھا۔ 24 نومبر حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ کا کامیاب بیرون ملک دورے سے واپسی پر قادیان میں ورود مسعود۔ 8 دسمبر مولوی ظہور حسین صاحب ایران سے بخارا کے لیے عازم سفر ہوئے اور وہاں پہنچتے ہی جاسوسی کے شبے میں ناحق گرفتار کر لیے گئے۔ لگ بھگ 2 برس کی اذیت ناک اسیری کے دوران ہی 40 کے قریب قیدیوں کو احمدیت کی آغوش میں لا کر روس میں احمدیت کا پودا لگانے میں کامیاب ہوئے۔ 10 دسمبر وفات حضرت امۃ الحی بیگم صاحبہ حرم حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ۔ 20 اور 21 دسمبر حضرت مولوی عبدالرحیم نیر صاحب رضی اللہ مبلغ بلاد یورپ و مغربی افریقہ نے سلسلہ احمدیہ میں پہلی بار میجک لینٹرن کے ذریعے تبلیغی تصاویر دکھانے کا مفید سلسلہ شروع کیا۔ واضح رہے کہ میجک لینٹرن ایک طرح کا سلائیڈ پروجیکٹر تھا جو 17ویں صدی میں ڈچ سائنسدان کرسٹیان ہیوجین نے ایجاد کیا تھا۔ اسے شمع جلا کر روشن کیا جاتا ہے۔ سن 1924 میں قرآن مجید کا گرمکھی زبان میں ترجمہ ہوا۔ از جناب شیخ محمد یوسف صاحب، ایڈیٹر نور۔ اسی سال حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ نے کتاب دعوت الامیر تصنیف فرمائی۔ یہ کتاب حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ نے
امیر امان اللہ خان فرما روائے افغانستان کے لیے اس زمانے میں بطور اتمام حجت بصورت مکتوب تحریر فرمائی تھی۔ احمدیہ مسجد لاہور کی تعمیر کا آغاز بھی 1924 میں ہوا۔ ماخوذ از تاریخ احمدیہ جلد چہارم ایڈیشن 2007 مرتبہ دوست محمد شاہد۔ تاریخ اقوام عالم سے 11 جنوری یونان میں بادشاہت کا خاتمہ اور ریپبلک کا قیام۔ 21 جنوری روسی انقلابی لیڈر ولادیمیر لینن کا 53 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ 25 جنوری پہلے سرمائی اولمپک کھیلوں کا فرانس میں انعقاد ہوا۔ 2 فروری ترکی کی پارلیمنٹ نے باضابطہ طور پر خلافت عثمانیہ کے اختتام کا اعلان جاری کیا۔ خلافت عثمانیہ کا کل دورانیہ 4 صدیوں سے بھی زیادہ عرصے پر محیط رہا۔ 21 فروری زمبابوے کے پہلے سیاہ فام صدر رابرٹ موگابے پیدا ہوئے۔ 24 فروری مہاتما گاندھی جنوبی افریقہ میں جیل سے رہا ہوئے۔ 27 مارچ کینیڈا نے سابق سوویت یونین کو سرکاری طور پر تسلیم کر لیا۔ 31 مئی چین نے بھی سابقہ سوویت یونین کو تسلیم کر لیا۔ 13 جون فرانس میں پہلا پروٹسٹنٹ صدر منتخب ہوا۔ 15 جون فورڈ موٹر کمپنی نے 1 کروڑ گاڑیاں تیار کرنے کا سنگ میل عبور کیا۔ 26 جون امریکہ نے عرصہ 8 سال بعد ڈومینیکن ریپبلک سے اپنی فوجیں واپس بلا لیں۔ 20 جولائی ایران میں مشتعل ہجوم نے ایک شبے کی بنیاد پر امریکی نائب کونسلر رابرٹ امبری کو تشدد کا نشانہ بنا کر مار ڈالا، جس کے بعد مارشل لا نافذ کیا گیا۔ 16 اگست نیدرلینڈز اور ترکی کے مابین امن معاہدے پر دستخط ہوئے۔ 23 اگست 10ویں صدی عیسوی کے بعد پہلی مرتبہ سیارہ مریخ زمین سے نزدیک ترین فاصلے پر آیا۔ 3 ستمبر چین میں خانہ جنگی چھڑ گئی۔ 13 اکتوبر حجاز و مکہ پر سعودی افواج کا بلا مزاحمت قبضہ۔ شاہ عبدالعزیز ابن سعود نے اپنے خادم حرمین شریف ہونے کا اعلان کیا۔ 24 اکتوبر دل کی ECG ریکارڈ کرنے پر ڈچ محقق ولیم آئنتھوون کو نوبل انعام ملا۔ 30 نومبر ریڈیو سگنل کے ذریعے پہلی تصویری فیکس فوٹو فیسیمیلی لندن سے نیو یارک بھیجی گئی۔ 11 دسمبر چیانگ کائی شیک کی فوج نے ہان کو پر قبضہ کر لیا۔ 12 دسمبر مراکش سے ہسپانوی فوجوں کا انخلا ہوا۔ 20 دسمبر جنوری میں ایڈولف ہٹلر جیل سے رہا ہوا، جسے حکومت کا تختہ الٹنے اور غداری کے الزام میں 5 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی، لیکن 9 ماہ بعد ہی اسے آزاد کر دیا گیا۔ 9 ماہ کی قید کے دوران ہٹلر نے اپنی آپ بیتی میری جدوجہد مائن کامپف تصنیف کی۔ 30 دسمبر مشہور ماہر فلکیات ایڈون ہبل نے امریکی فلکیاتی کانفرنس میں باضابطہ طور پر اعلان کیا کہ ہماری کہکشاؤں کے علاوہ خلاؤں میں اور بھی کئی کہکشائیں گلیکٹک سسٹمز موجود ہیں۔ واضح رہے موجودہ زمانے کی سب سے بڑی خلائی دوربین دا ہبل ٹیلیسکوپ انہی سے منسوب ہے، جس نے ہماری کہکشاں سے ورے موجود کہکشاؤں کے بہت سے اسرار و رموز پر سے پردے اٹھائے۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل سموار 22 جنوری 2024 عیسوی، صفحہ نمبر 7۔